نصیر آباد، وہاں پہ میں نے یہ ٹرائل کورٹوں میں بھی پیش ہوا۔ میرے گاؤں حاجی محمد رحیم مینگل بالان شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کی سرکل میں 5-6 تانے ہیں، سب تانوں کو ایسا کیا ہوا ہے، مٹھی میں بند کیا ہوا ہے۔ کسی تانے دار کو، کسی ایسے چور کو جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف بات کرے۔ جس وقت سے ڈی ایس پی جعفر آباد سے نصیر آباد آیا ہوا ہے، اس دن سے ہمارے نصیر آباد میں مینگل قبیلے کے جھگڑے شروع ہوئے، 4-5 بندے مر گئے ہیں۔ گولا قبیلے کی جھگڑا شروع ہوئے، 4-5 بندے مر گئے ہیں۔ بگٹی قبیلے کی جھگڑا شروع ہوئے، 4-5 بندے مر گئے ہیں۔ شرک تفتیش بولتے جاؤ ڈی ایس پی سے بات کرو۔ میں نے کہا ڈی ایس پی سے اس کا کیا مسئلہ ہے، میرا بیان لے لو، میں نے ضمانت کروا لیا ہے، آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ کہتے بھائی میرا نام ہے مراد بنگر، یہ اس کا اپنی لفظ ہے، میں اگر آپ دوسرے زبان میں سنبھالو گے میرے 2 نام اور ہیں، ایک ہے مردار بنگر، ایک ہے راو انور، آپ جس میں سمجھ سکتے ہو۔ میں حیران ہمارے 2 سال سے کچھ مسئلے چل رہے ہیں آپس میں۔ ابھی میرے اوپر کافی انہوں نے 10-15 کیسز کیے، میرے اپنے بھائیوں نے، عزیزوں نے۔ یہ 2 مہینے ہو گئے، میں نے سب کی الحمدللہ ضمانت کروا لیا۔ ضمانت کرنے کے بعد میں اپنے علاقہ گیا نصیر آباد، وہاں پہ میں نے یہ ٹرائل کورٹوں میں بھی پیش ہوا۔ میں نے ایس پی صاحب سے ملا، میں ڈی ایس پی صاحب سے ملا، میں وہاں سب سے ملا کہ بھائی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہوں، مہربانی کر کے میرا گاؤں کو، میرا گھر کو قبضہ کیا ہوا ہے اشرف مینگل، جس کے اوپر تقریباً جو ہے نا یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں 7 کیسز ہیں، 7 کیس ہیں جس میں وہ سزا یافتہ بھی ہے۔ 7 کیس جن میں اے ٹی سی کے کوٹ 45302 اور اس میں سزا یافتہ بھی ہے۔ میرے گاؤں حاجی محمد رحیم مینگل بالان شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو سب کو عرض کیا، انہوں نے ڈی ایس پی ایک ہمارا ہے سرکل ڈیرہ مراد جمالی، یاسین جمالی اس کا نام ہے، شہر بھی ہمارا ڈیرہ مراد جمالی، نام بھی اس کا یاسین جمالی سرکل۔ تو اس نے ہر مسئلے میں رکاوٹ میرے لیے بنتا رہا۔ میں نے ایس پی سے لے کے وزیر اعظم تک سب کو اپلیکیشن دیا، لیکن جس کی بھی اپلیکیشن میرا واپس آئے رپورٹ مانگنے کے لیے، یہ گول مول کر کے رپورٹ واپس بھجوا دے، وہیں سے مجھے معلوم ہو کہ بھائی آپ کا جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، ایشو نہیں، یہ تو عدالت کا مسئلہ ہے۔ بھائی کون کہہ رہا ہے عدالت کا مسئلہ ہے؟ کہ بھائی وہاں پہ جو ہے نا ایس ایچ او کہہ رہے، جب ایس ایچ او سے میں پوچھوں یا وہاں تفتیشی سے پوچھوں، کسی سے پوچھ، کہتے ہیں ڈی ایس پی صاحب ہیں۔ تو میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہے، آپ اتنے رکاوٹ بن رہے ہو، میرا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے 50 لاکھ روپیہ دے دیں، میں آپ کو آج آپ کو اپنے گاؤں میں بٹھاؤں گا۔ میں نے کہا آپ ایک ڈی ایس پی ہو، 50 لاکھ روپیہ میں کیسے آپ کو دے دوں؟ آپ کو میں 50 لاکھ نہیں، آپ لاکھ روپیہ 2 لاکھ 3 لاکھ تو پاسبل ہے ڈی ایس پی کو دینا۔ مجھے کہتے ہیں مجھ سے جو ہے نا ڈی آئی جی ایاز بلوچ مانگ رہا ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا آپ غلط بیانی کر رہے ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی کو ابھی تقریباً یہ 1 ہفتہ 10 دن ہوگا، وہاں پہ پولیس کی بھرتیاں شروع ہوئے، میں نے 10 لاکھ روپے اپنے بھائی کے لیے دیا ہوا ہے، جب میں دے سکتا ہوں تو آپ کون ہیں؟ میں پریشان ہوا، میں نے کہا بھائی میرے ساتھ 50 لاکھ روپے نہیں ہے، میں جاؤں گا ڈی آئی جی صاحب سے خود ملوں گا، خود اس کو عرض کروں گا۔ تو میں گیا ڈی آئی جی صاحب کے پاس، تو ڈی آئی جی صاحب آگے سے مجھے اے آئی جی ہمارا ہے امیر جان مکسی، اس نے مجھے باہر آ کر جواب دے دیا کہ بھائی آپ جا کر ڈی ایس پی سے ملے۔ تو میں پریشان ہوا، یہ کیا معاملہ ہے میرے ساتھ؟ پھر اے آئی جی صاحب نے فون بھی کیا ڈی ایس پی کو کہ آپ جو ہے نا اس کا مسئلہ حل کر دیں۔
اس نے ہنس کر مجھے کہا میں نے بتایا نا تمہیں. حالانکہ اس طرح نہیں ہے, ڈی آئی جی صاحب خاندان ہے, عزتی ہے, پیسے نہیں ہے, لیکن اس کی مصروفیت تھی یا کوئی بھی اس کی مجبوری تھی, اس دن نہیں مل سکا. میں اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتا ہوں, لیکن یہ ڈی ایس پی کی کہنے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ڈی ایس پی نے ڈی آئی جی کو بھی ارغمال بنایا ہوا ہے, ایس پی کو بھی ارغمال. نام ہے مردار بنگر, میرا نام ہے راو انور, وہ ہے بھی شکل کسی طرح. میں بھاگتا ہوا ایس پی صاحب کے آفس گیا. ایس پی صاحب, یہ تفتیشی نے مجھ سے اس طرح کا بات کیا, برائے مہربانی مجھے جو ہے نا کوئی اور تفتیشی لے کر کے دے دے, مجھے دو اور تفتیش میرے لیے جو ہے نا لگا دے میرے کیس پہ. ایس پی صاحب کا یہ آرڈر ہے میرے پاس, میں آپ لوگوں کو سب کو کاپی دے دوں گا ایس پی صاحب کا. ایس پی صاحب نے لکھ دیا کہ کوئی ڈسٹرکٹ میں اچھے سے جو ہے نا تفتیشی اس کے لیے جو ہے نا کر دو, منتخب کر دو. اسی وقت ڈی ایس پی یاسین جمالی کو پتہ چلا, فوراً گیا, اس نے مقرر بھی کیا تفتیشی ڈی آئی جی صاحب کے پاس. 2 گھنٹے کے بعد وہی تفتیشی جو نیا آیا تو ایسے جو ہے نا کام پر آئے, مجھے ڈی آئی جی صاحب نے منگوایا ہے. میں حیران ہو گیا کہ بھائی تفتیشی کا کوئی مسئلہ ہے. بھاگتا ہوا واپس آیا, مجھے کہتا ہے بھائی میں تفتیشی میرا ختم ہے. تو کوئی مسئلہ اتنا بڑا گینگ جو یہ ڈی ایس پی نے سب کو ارغمال بنایا ہوا ہے. آئی جی صاحب کے ساتھ بھی غلط بیانی, ایس پی صاحب کے ساتھ بھی غلط بیانی, ایس ایچ او کو جو بالکل ایسے کیا ہوا ہے کہ کوئی اپنے ذاتی ملازم سمجھا ہوا ہے. یہ ہو گیا. 22 تاریخ کو میرے گاؤں میں ریڈ ہوا, 22 تاریخ کو ریڈ ہوا. میرے جو مخالف تھے وہ گرفتار ہوئے, ان کو لے کے گئے سرکار. میں ڈیرہ مراد میں تھا, مجھے بچوں سمیت مجھے پتہ چلا کہ بھائی آپ کا گاؤں میں تو سب ان لوگ گرفتار ہو گئے, آپ خالی ہے گاؤں. میں بچوں سمیت